میں نے کہا ظہر سے بھوکا بیٹھا ہے. اب فرماتے جب میں جانے لگا نا تو میں نے اس کے بھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دعوت دی. میں نے کہا بادشاہ کے دربار میں محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام ہے تو چل میرے ساتھ, محفل پہ بھی چلا جائے گا, ساتھ کو لنگر بھی کھانے کو مل جائے گا. آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہنے لگا کہ حضرت میں نہیں کہیں بھی جاتا, لیکن اب اتنا کرم کیجئے گا کہ جب واپس آئے تو میرے لیے حلوہ لیتے آئیے گا. علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں چلا گیا. فرماتے ہیں محفل میں بڑا خشوع خضوع, بڑا ذوق, بڑی کیفیت بنی. فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا حلوہ لانا. کہتے ہیں میں گھر آ کے سو گیا. اب فرماتے ہیں جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اب فرماتے ہیں دائیں جانب کم و پیش 1,24,000 انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, اور بائیں جانب حضور نبی علیہ السلام کے سارے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جلوہ گر ہیں. کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آپ نے روح نمبر پھیر لیا اور مجھے فرمانے لگے او جزری, آج ہمارے غلام نے تجھ سے حلوہ مانگا تو نے حلوہ ہی نہیں کھلایا. کہتے آج میرے غلام نے تجھ سے حلوہ مانگا تو نے حلوہ ہی نہیں کھلایا. علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میری آنکھ کھل گئی اور آپ فرماتے میں اٹھ کے نا میں مسجد کی جانب بھاگا. کہتے جب مسجد گیا نا تو مسجد کا دروازہ حرکت میں تھا لیکن مسجد میں کوئی نہیں تھا. اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ شہباز ابھی اٹھ کے گیا ہے. کہتے میں اس کے پیچھے بھاگے, آگے جا کے میں نے اس کو جا پکڑا, ہاتھ جوڑے, اے حضرت معاف کر چھوڑو, نہیں لانا یاد رہا, میرا گھر بالکل قریب ہے, میرے ساتھ چلے میرے گھر, میں آپ کو وہاں سے تازہ حلوہ بنا کے کھلاتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت اب حضور نبی علیہ السلام سارے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں گے تو پھر مجھے حلوہ ملے گا. غلام بن کے تو دیکھو, حمید اقبال نے کہا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے. یہ ہمارے ایک اور بزرگ ہیں امام مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں ایک رات نہ میں سویا تھا تو کیا دیکھتا ہوں, خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضور مجھے فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر لیا گیا ہے, اور جو شہر کا داروغہ ہے نا, جو جیلر ہے, وہ تیرا مرید ہے, جا جا کے اس کی سفارش کرا اور اس کو رہا کروا. یہ بات یاد رکھنا, یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بات مجھے کہنے کا حکم اللہ جل شانہ نے دیا. حضرت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے جب آنکھ کھلی نا تو مارے شوق کے, بھائی کیا ہوگا وہ, اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں, محبوب خواب میں مجھے کہہ رہے ہیں کیا ہوگا وہ, کیا اس کی پرواز ہوگی, کیا اس کا مقام ہوگا. آپ فرماتے ہیں مارے شوق کے نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا نہ میں نے پاؤں میں جوتی پہنی. آپ فرماتے میں اسی طرح گیا. ظاہر ہے وہ حضرت کا مرید تھا, اس کی تو عید ہو گئی, مرشدہ دیدار ہے باہو میں نو لاکھ کروڑاں حجاں ہوں, ہیں جی, اس کی تو عید ہو گئی. اور کردہ حضور آج کس طرح تشریف لائے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آج کسی شخص کو گرفتار کیا ہے. جی حضرت آج ایک بندہ پکڑ کے لائے ہیں. تو کیا معاملہ بنا ہے. حضور سے پوچھا ہے, بولتا نہیں, بس آگے سے یہی کہتا پہ آندھے ہی ہونے نے چھڑانا لے, بولتا نہیں کچھ, کہتا پہ آندھے ہی ہونے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں آ گیا ہوں, چھاڑ اس کو رہا کر دیا. بھائی ہونا تو یہ چاہیے نا, وہ باہر آ کے پوچھتا بھائی کیوں چھوڑا, اس کو بتایا جاتا بھائی امام مغربی نے تیری سفارش کی ہے, وہ حضرت کا شکریہ ادا. بھائی اصول تو یہی ہے, اچھے اخلاق کی نشاندہی تو اسی طرح ہوتی ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کمال بے نیازی تھی. آپ فرماتے ہیں شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات, اس نے کلام بھی نہیں کیا مجھ سے, اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا چل پڑا. آپ فرماتے ہیں مجھ پہ بھی شوق کا غلبہ تھا, میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. آپ فرماتے ہیں جب کافی باہر نکل گیا نا, کافی باہر, ٹھیک ہے جی, تو کہتے ہیں میں نے اس کو روکا, وہ رک گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو, اس نے کہا نہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا تعارف کرایا, میں امام ابو مسلم مغربی ہوں. کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے, حضرت کا بڑا نام سنا تھا, زیارت بھی ہوگی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو آفر دی. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے زندگی میں 100 مشکل وقت آتے ہیں, پھر کبھی کوکھا وقت آئے نا تو تم میرے پاس آنا, میں تیری مشکل آسان کروں گا. فرماتے ہیں غیرت کی وجہ سے چہرہ خوش سرخ ہو گیا. مجھے کہتا ہے حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کیوں, میں نے کوئی غلط بات کی ہے, میں نے تو یہی کہا پھر کبھی کوئی مشکل ہو نا تو میرے پاس آنا, میں تیری مشکل آسان کر دوں گا.
تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ فرماتے پھر میں نے پوچھا کہ اب تیری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا. محبوب نے آدھی رات کو خواب میں تجھے حکم دیا جس پہ اللہ اور اللہ کی اتنی مہر اس کو تیری لوڑ کب پڑ گئی ہے. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. آئے تو صحیح ہے حضرت ہنسی بس اپنے اپنے چاواں چسکیاں چ لگے تھے. نہیں حضرت غلام بنو غلام. ان کے غلامی زمانے کے بادشاہ ہیں حضرت. ان کے غلامی زمانے کے بعد غلام بنو. ہیں جی یاد کیا کرو روز کر کے تو دیکھو نسخہ کھا کے تو دیکھو حضرت. جو نہ اگر ہر دن تم دیکھو گے کہ قرب بڑھتا جا رہا ہے. ہم پڑھتے ہیں پنکھے کو دیکھ کے چھت کو دیکھ کے دیوار کو دیکھ کے چلیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. کمال تو پیدا کرو حضرت. پھر دیکھو ہاں رنگ دنیا ہی بکھری ہے حضرت جی. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور آپ کے دور کے ایک اور بزرگ تھے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ. دونوں چشتی بزرگ ہیں ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے چشتیوں میں محفل سما بھی ہے ٹھیک ہے جی. تو حضرت نے جب بھی تھنیسر آنا نا تو آپ نے محفل سما کا انعقاد کرنا مریدین پہ وجد طاری ہونا. تو انہوں نے جو ہے نا حالانکہ میں بذات خود نقش بندی ہوں لیکن میرا اپنا دل کرتا ہے کہ دن کو محفل سما ہوئے لیکن وچ کو پھر وچ کو دل والا بھی ہوئے کیونکہ محفل سما بنتی تب ہے جب اندر کو دل والا ہو. پھر اس طرح نہیں ہے. قوالاں نے کی کرنا ہوں کرنا تو بابے نہیں ہوں جڑا بیٹھا ہوں. قوالاں کل کھ بھی نہیں ہوں کرنا بابے نہیں ہوں. ان سما دیا محفل ہیں لیکن بابا ہے نہیں کوئی. دل کرتا ہے حضرت کو محفل ہو. میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں نقش بندی ہوں حضرت. دیکھو نا یہ میرے جیسا گناہ گار پڑے تو میں خود اس کا بڑا مزہ لیتا ہوں. یہ بو علی قلندر صاحب کے کلام کینڈ ہے. لکھتے کیا ہے قلندر بو علی ہستم. اب یہ کو بابا بیٹھا ہو تو یہ کلام پڑھا جائے تو میں کہتا ہوں کمال ہی ہوگا حضرت. قلندر بو علی ہستم بنام دوست سر مستم دلندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم. کیا حال ہوتا ہوگا حضرت. لیکن بس ہم بھی بڑے ڈاڈے سے دور میں آئے ہیں لیکن چلو شکر ہے اللہ نے جس حال میں رکھا. وہ لکھا جب حضرت تشریف لاتے نا تھانیسر وہ محفل سما ہوتی ظاہر مریدوں پہ وجد طاری ہوتا رقص کرتے وہ اپنے گریباں چاک کر دیتے. تو عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت کے مریدوں کو یہ کہہ کے چھیڑا کرتے وہی آیا تڑا پیر نچن والا. تو لیکن حضرت نے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ یہ ایک جید عالم دین ہے اللہ ان پہ رحم کرے گا. ان کو چھیڑنا نہیں کسی نے بس ان کی بات سن. وہ ایک دن کیا ہوا وہ حضرت کا کوئی مرید نا نماز پڑھ کے محفل سما میں جانے لگا. حضرت نے پوچھا بھائی کتنے چلنا ہے. انہیں کیا حضرت آئے نے تو تھے محفل سما